بابر ڈوگر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان تعداد میں کم نہیں ہیں، طاقت میں بھی اگر دیکھیں کم نہیں ہے، وسائل میں بھی کم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ذلیل و رسوا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر جو آتا ہے وہ ظلم جبر کر کے نکل جاتا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ تو آگے سے کوئی بولیں گے نہیں۔ اور بڑی اچھی مثال آج اگر افغانستان کی دی جاتی ہے، لوگ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر کوئی قوم کھڑی ہو جائے تو پھر جتنا مرضی کوئی جبر کر لے، ظلم کر لے، وہ رات ختم ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آج ہم چونکہ اکٹھے ہی نہیں ہیں، جتنے بھی مسلمان 57 ممالک کہے جاتے ہیں، کبھی کہیں ظلم ہوتا ہے اس طرح سے آواز نہیں اٹھاتے، کہیں بس کنڈیم کر دیتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے۔ جو آپ نے بات کہی تھی کھڑے ہونا، سما صاحب بالکل جو افغانستان میں جس طرح سے طالبان نے اکٹھے ہو کے دنیا میں ایک نئی مثال قائم کر دی ہے۔ ایک طرف نیٹو کی فورسز، امریکہ اربوں ڈالر، دنیا کا بہترین اسلحہ، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے پاس شاید اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، وہ 72,000 ہیں، دوسری طرف 3.5 لاکھ ہیں، لیکن ایک گولی بھی نہیں چلتی، اور وہ سارے افغانستان کو سب کو ساتھ ملا رہے ہیں، تمام مقاصد کو کہہ رہے ہیں ساتھ رکھیں گے۔ ساری دنیا یہ انالیسس کر رہی ہے کہ وہاں پر کرپشن تھی، ان کے فوجیوں میں جذبہ نہیں تھا۔ آج جو ہے امریکہ کا جو صدر ہے وہ بھی پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہوا کیا، یہ لڑے کیوں نہیں۔ اسامہ صاحب ایک چیز جو ہے وہ ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ کے اندر ایک جذبہ ہو، آپ ایک باطل کے خلاف ڈٹ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس ایشو میں طالبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی، اسی لیے تو آگے سے گولی نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں ایسی چیز ڈال دیتا ہے کہ اگلے دوسرے کہتے ہیں کہ جناب ہم نہیں لڑیں گے، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک واضح مثال ہے۔ دوسری چیز اسامہ صاحب، اصل چیز جو ہے سانحہ کربلا سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، جہاد کرو۔ باطل کیا ہے؟ رشوت۔ باطل کیا ہے؟ فحاشی۔ باطل کیا ہے؟ عریانی۔ باطل کیا ہے؟ غربت۔ باطل کیا ہے؟ یہ برائیاں، معاشرتی برائیاں۔ آج سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے معاشرے کے اندر جہاد نہیں کریں گے، جب تک ہم جہاد جو ہے وہ غربت کے خلاف نہیں کریں گے، جب تک جہاد ملاوٹ کے خلاف نہیں کریں گے، جب تک جہاد جو ہے وہ رشوت کے خلاف نہیں کریں گے، اقربا پروی کے خلاف نہیں کریں گے، میرٹ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا معاشرہ خود اپنے پاؤں پہ خود کھڑا نہیں ہوگا، برائی کے خلاف لڑے گا نہیں، ہم دنیا کی دوسری قوتوں سے نہیں لڑ سکتے۔ پہلے ہم نے جہاد کرنا ہے، پہلے ہم نے لڑنا ہے۔ حسینیت یہی کہتی ہے، واقعہ کربلا یہی کہتا ہے، ہر برائی کے خلاف ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، پیچھے نہ ہٹو۔ تو آج اس چیز کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ سب سے پہلے معاشرتی جو برائیاں ہیں اس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے کربلا کے واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، آپ نے بھی کہا کہ ہمیں عمل کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ اس طرح سے محافل جس طرح ہوتی ہیں ان میں جو یاد کرنا ہے یا جس طرح سے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، یہ کرنے والوں کے لیے کیا اجر ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ ہر مومن پر قرآن نے فرض کی ہے۔ تو جس طرح نماز فرض ہے، تو اب یہ اہل دین کا کام ہے کہ وہ ہر جگہ نماز کی بات کرتے ہیں، وہ نماز کی اہمیت بتاتے ہیں، نماز کا ثواب بتاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، پڑھ کے دکھاتے ہیں، اور ان کے ترک کرنے پر وعیدیں سناتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز چھوڑی اس کو یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ تو یہ جو اہل بیت اطہار کی محبت ہے یہ نماز سے زیادہ اہم فریضہ ہے، کیونکہ نماز دن میں 5 بار فرض ہے، اور اہل بیت کی محبت یہ ہر مومن پہ ہر وقت فرض ہے۔ اور اسی لیے امام شافعی نے فرمایا تھا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے نبی کے گھر والوں، تمہاری محبت، تمہاری شان یہ کہ تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کر کے نازل کیا ہے۔ اور جی اچھا، میرا خیال ہے پھر ان سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ غلام رضا صاحب، آپ یقیناً کوئی سوال کیجیے گا، ابھی میرا خیال ہے دوبارہ ہم کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی، کیونکہ میرا خیال ہے اس وقت لائنز کا بھی پرابلم ہے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ غازی صاحب یہ جی غلام رضا صاحب
جی، جو فلسفہ شہادت کی بات ابھی جناب مفتی صاحب کر رہے تھے، اور جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ شہدائے کربلا نے جو تاریخ رقم کی ہے، اس میں سوائے اصولوں کے آپ کو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ملتی ہے کہ جو لوگ دین کے اندر ایسی چیزیں شامل کر رہے تھے جو کہ دین میں شامل نہیں ہونی چاہیے تھی، یعنی کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ دین کے اندر مزید ایسی کوئی چیزیں شامل کر دی جائیں جو کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شامل نہ کی جا سکیں، اس کے بعد صحابہ کرام کے ادوار میں نہ ہو سکیں، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے ادوار میں نہ ہو سکیں۔ تو اب وہ خلافت کے ذریعے سے جو یزید تھا وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ ان چیزوں کو اسلام میں شامل کر دے، تو اس کے خلاف آپ اٹھے اور آپ نے یہ جہاد کیا، اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جب نزول ہوا اسلام کا، اسلام آیا، تو جو نمازیں ہمارے اوپر فرض کی گئیں اس میں آل نبی پر درود و سلام جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں تو ہماری نماز قبول ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی کہ اس وقت سے آل کا یہ پھر تھا کہ کوئی ایسا کام آل اولاد جو ہے وہ کرے گی کہ واقعتاً وہ پوری انسانیت جو ہے وہ ان کے اوپر سلام بھیجے گی، ان کے اوپر درود بھیجے گی۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کی زندگی جو ہے وہ مردہ نہیں ہے، ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ کیا ہیں، وہ زندہ ہیں۔ بے شک، تو وہ ابھی آج بھی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین جو ہیں انہوں نے قربانی دی، لازوال قربانی، بے شک یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور پھر شہدائے کربلا ان کی تو کیا ہی شان ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ امام حسین کو آفرز تو بہت ہوئیں، پیشکشیں تو بہت ہوئیں ہر طرح کی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ دیکھیں اصل یہی تو بتانا مقصود تھا نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا ہے، اور ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے مشن کے حوالے سے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، لیکن آپ اپنے موقف سے، جب کہ وہ موقف حق کے مطابق ہو تو اس سے آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا، نیپولین سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ کہ جو یہ تم نے یہ اتنا بڑا نام حاصل کیا ہے تو تمہارے اس معاملے میں اس نے کس کا نام لیا تھا؟ اس نے حسین ابن علی کا نام لیا۔ اس نے ریزن بتائی تھی کہ حسین جس کاز کے لیے باہر نکلے، انہوں نے اپنے 6 مہینے کے لیے اصغر سے لے کر 70 سال کے ابی ابن مظاہر تک سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور یعنی کوشش اس طرح سے کی کہ خود بھی قربان ہو گئے، بچے بھتیجے بھانجے سب قربان کر دیے، لیکن انہوں نے دین کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کی ہے۔ یہی تو اصل تربیت رسالت مآب ہے، یہی تو اس رسول خدا کی دی ہوئی گھٹی کا اثر ہے، یہی تو کندھوں ویسے نہیں کھلایا تھا۔ یہ جو ناز برداریاں رسول خدا نے فرمائی تھی وہ اسی لیے تو تھا کہ حضور کو پتا تھا جس طرح آج میں حسین ابن علی کو کندھوں پہ اٹھا رہا ہوں، اس طرح حسین اپنی اور اپنی رفقا اور اپنے آل و عیال کی قربانی دے کر اسلام کو سر بلند کرے گا۔